السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین کا آج ہم سبق نمبر 11، بہت ہی زبردست آج بھی احادیث ہوں گی۔ تو آج ابواب چونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس لیے زیادہ ابواب ہم پڑھیں گے۔ تو باب ما یقولہ من حضر الطعام وهو صائم اذا لم یفطر، کہتے ہیں باب ما یقولہ، کیا کہے من حاضر الطعام، جو کھانے کے وقت حاضر ہو، ٹھیک ہے، اور آنے والا جو حاضر ہوا ہے وہ کون ہو، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ صَائِمٌ، اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو، ٹھیک ہے۔ صوم روزے کو بولتے ہیں، تو اسے اس میں فاعل کا صیغہ یعنی روزہ دار، روزے والا، جبکہ اس نے روزہ افطار نہ کیا ہو یا توڑنا نہ چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب نفلی روزہ ہے تو بعض اس کی صورتیں نفلی روزے کو توڑنے کی بھی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فقہ کی کتابیں آپ اس کے حوالے سے اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں ضرور دیکھیے گا۔ تو بہرحال احادیث میں سے حدیث مبارکہ کیا ہے، تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دعوت دی جائے، ٹھیک ہے، دعیہ دال عین واو مادہ تھا تو اس سے مجہول کا صیغہ، جب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، فلیجب، تو چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے، اس کا جواب دے، ٹھیک ہے، قبول کرے۔ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، پس اگر وہ روزہ دار ہو، ٹھیک ہے، فَلْيُصَلِّ، یعنی قبول کرنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ قبول اسی طرح ہو کہ بندہ جا کے کھائے، بس قبول یہ ہے کہ اس نے کہا تو وہ آگے سے اگر دل میں ارادہ ہے تو وہ کہہ دے ٹھیک ہے لبیک میں آؤں گا، ٹھیک ہے، اور پھر چلا جائے، کھائے نہ، یا مطلب اس نے قبول کر لیا، تو اس طرح اس کی صورتیں ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت قبول تبھی ہوگی کہ جا کے یہ کھانا کھائے یا اس کا کچھ پیے یا اس طرح جا کر، تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ولیمے کی دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، تو یہ بھی مطلب انہی معنی میں ہے کہ قبول کرے، آگے کھانا نہ کھانا وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، اگر وہ روزہ دار ہو جس نے دعوت قبول کی ہے، فَلْيُصَلِّ، تو پھر کیا کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ یصلی ویسے تو نماز کے معنی میں ہے، لیکن آگے اس کا معنی آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، فَلْيَدُعُ کے معنی میں۔ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اور اگر وہ مطلب روزہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفطر مطلب افطار کرنے والا ہے، مطلب روزہ دار نہیں ہے، تو پھر کیا کرے، پھر جا کے اگر قبول کیا تو جا کے کھا لے، ٹھیک ہے۔ فَلْيَطْعَمْ، یہ فَلْيَأْكُلْ کے معنی میں ہے، بس چاہیے کہ وہ کھا لے۔ آگے ہے باب ما یقولہ من دعی الی طعام فتبعہ غیرہ، باب اس ما یقولہ، کیا کہے من دعی الی طعام، جس کو کھانے کی دعوت دی گئی، جس کو دعوت دی گئی پس اس کے پیچھے ایک اور بندہ چلا گیا، یعنی جس کو دعوت نہیں دی گئی ساتھ وہ بھی مل گیا، تو ایسے موقع پر اس کو کیا کہے، ٹھیک ہے۔ تو اس والے سے یہ بہت ہی زبردست جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے، تو اس کو سدھارنے کے والے سے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے والے سے بہت زبردست حدیث مبارکہ ہے کہ بعض گاؤں دیہات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولیمے میں عموماً باہر عام مطلب شادی حالوں میں نہیں ہوتا، شادی حال میں بھی ہو تو بعض گھس جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ چور کی مثال دی جاتی ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ چور بن کر گیا اور غارت گیری کر کے واپس آیا، اس طرح کے معنی کے اندر یہ موجود ہے۔ بہرحال حدیث مبارکہ سنیے، ان ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا رجل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لطعام صنعہ لہ خامس خمسۃ۔ حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی نے کھانے کی دعوت پر بلایا، دعوت دی، اور اس دعوت کے لیے کہتے ہیں صنعہ لہ خامس خمسۃ، یعنی اس نے کھانے کا جو دعوت کا کھانا تیار کیا تھا وہ 5 افراد کے لیے بنایا تھا، صنعہ اس نے بنایا تھا 5 افراد کے لیے کھانے کو۔ فتبعہم رجل، تو سرکار اور سرکار کے ساتھ جو مطلب ساتھ جا رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی اور چل پڑا، ٹھیک ہے۔ فلما بلغ الباب، پس جب اس کے دروازے پر پہنچے میزبان کے، تو قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا، یعنی اس مطلب مالک کے سامنے فرمایا، ان ھذا تابعنا، بے شک یہ جو آدمی ہے یہ ہمارے پیچھے چلا آیا ہے، فإن شئت ان تأذن له وإن شئت رجع،
اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو اجازت دے دیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ مطلب لوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، راجع یہ لوٹ جائے۔ تو جب یہ فرمایا تو کالا، اس نے آگے سے، اب کیا سرکار کے انداز پر وہ کیسے مطلب منع کر سکتا تھا، تو بہرحال اس نے کہا کہ بل آذن لہو، میں اس کو اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آذن یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں، میں اس کو بھی اپنی دعوت میں شامل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ آگے ہے باب الاکل مما یلیہ ووعظہ وتأدیبہ من یسیع یا یسیع عقلہ، کہتے ہیں یہ باب کھانے کے حوالے سے ہے، کس کے، کہتے ہیں باب الاکل مما یلیہ، یعنی سامنے جو کھانا ہے اس کو کھانا، اور اسی طرح کہتے ہیں جو کوئی درست انداز میں کھانا نہ کھا رہا ہو، من یسیع یا من یسیع، جو کھانا درست انداز پر نہیں کھا رہا تو اس کو تادیب، ادب یؤدب تادیب یعنی ادب سکھانا، وواعظ، ٹھیک ہے، اسی طرح نصیحت کرنا، تو اس حوالے سے یہاں پر ہمیں کچھ سکھایا جائے گا۔ تو ان عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں حضور علیہ السلام کی زیر کفالت تھا، یعنی سرکار علیہ السلام کی کفالت میں تھا، سرکار میری پرورش گویا کہ فرما رہے تھے۔ تو وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ، تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ تتیشو یہ گھوم رہا تھا، ٹھیک ہے، گھومتا تھا، گھوم رہا تھا، فی الصحفۃ، صحفہ کہتے ہیں بڑا چوڑا پیالہ جس سے 5 آدمی اسودہ ہو جائیں، یعنی سیر ہو جائیں یا کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے، ایسا بڑا مطلب اتنا بڑا یہ برتن ہوتا تھا، تو کھانے کا بڑا برتن آپ ترجمہ کر لیں، تو ایسے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، یعنی سرکار اور سرکار کے ساتھ یہ بیٹھے تھے، اور بھی ہو سکتا کوئی اور ہوں، تو یوں مطلب کھانے کھا رہے تھے تو یہ ہاتھ گھوم رہا تھا۔ تو سرکار نے، کہتے ہیں سرکار نے مجھ سے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے بیٹا، سم اللہ تعالی، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وقل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وقل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھیے یہاں پر حاشیے میں کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب کھانا جس طرح مثال کے طور پر اب بڑی پلیٹ ہے اور 3-4 افراد یعنی دو یا دو مطلب زیادہ بندے کھا رہے ہیں، تو اب اگر ایک ہی ڈش ہے تب یہ حکم ہے، مثال کے طور چاول ہیں، تو اب مطلب ایک طرح کے چاول ہیں، مثلا اگر بریانی ہے تو بریانی میں اگر ایک ہی ڈش ہے تو اب اپنی طرف سے کھانے کا حکم ہے۔ اب اگر بریانی کے ساتھ کوئی اور چاول ہیں، مطلب میٹھے ہیں، اب 2 ڈشیں ہوگی یا اسی طرح کوئی اور ہے، تو اب مطلب آدھے اس کی طرف ہیں، اب اس کی طرف کوئی اور ڈش ہے، میٹھے چاول تو اسی طرف ہے، اب وہاں سے بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا فروٹ ہے، 4-5 قسم کا فروٹ ہے، اس کے سامنے مثال کے طور پر کیلے پڑے ہیں، تو اب یہ ہاتھ بڑھا کر دوسری طرف سے بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے مختلف مسائل ہیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک ڈش کے حوالے سے ہے کہ ایک طرح کا کھانا ہو، ایک طرح کی کوئی چیز ہو تب۔ بہرحال آگے دیکھیے، تتیشو کا انہوں نے معنی آگے بیان کر دیا کہ یہ تتحرک وتمتد الی نواحی الصحفہ، مطلب حرکت کرتا تھا میرا ہاتھ، ٹھیک ہے، وتمتد اور پھیلتا تھا الی نواحی الصحفہ، یعنی صحفہ کہتے ہیں برتن کو، اور نواحی کنارے، اطراف، ٹھیک ہے، اور پیچھے جو تھا وہ اس کا اعراب بیان کیا تھا جیسا کہ آپ اعراب دیکھ رہے ہیں۔ وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمالہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، کیسے؟ بشمال ہی، اپنے لیفٹ ہینڈ سے، ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، تو کہنے لگا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ سرکار نے فرمایا لستطعت، تو ہرگز تو طاقت نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، یا تو طاقت نہیں رکھتا، یعنی سرکار نے بس گویا کہ ایک تعدیباً، ٹھیک ہے، فرمایا، ٹھیک ہے، اتاباً فرمایا، ما منعہ الا الکبر، آگے یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ اس نے کیوں کہا، جو اس نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے، تو آگے فرمایا کہ ما منعہ الا الکبر، یہ اس نے جو بات کی یہ تکبر سے کی ہے۔ فما رفعہا الی فیہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تو یہ طاقت نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ فما رفعہا الی فیہ، مطلب پھر اس کو زندگی میں مطلب اس کا وہ ہاتھ اٹھا ہی نہ سکا، یعنی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ الی فیہ، فیہ یہ منہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، فمون جس طرح لفظ ہے اس کی حالت جری ہے، فیہ اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے باب النہی عن القران بین تمرتین ونحوہما اذا اکل جماعۃ الا باذن رفقتہ،
اللہ اکبر. اب یہ حدیث مبارکہ بہت ہی زبردست، اس کو سن کر آپ فخر کریں گے اور کمال سے آپ جھوم اٹھیں گے کہ اسلام کیسا کمال کا اور کیسا حسن ہے اسلام کا، کیسی کیسی اسلام نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. تو باب کا ترجمہ سنیے کہ نہی کہتے ہیں کہ یہ باب النہی عن القرانی بین تمرتین، تمر کہتے ہیں کھجور کو، اس کی تسنیہ ہے تمرتین، کہتے ہیں دو کھجوروں کو ملانا، قران ملانا، ورنہ ہی بھی اسی طرح کوئی اور پھل ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی پھل ہو تو اس کے مطلب ڈبل کھانا، ٹھیک ہے، ایک کھجور ہے تو دو کھجوریں اکٹھے کر کے کھانا. کہتے ہیں کب اذا اکل جماعت الا باذن رفقتی، یعنی ایک جماعت کے اندر یہ شامل ہے اور کھجوریں وغیرہ کھا رہے ہیں تو وہاں پر یہ بندہ دو اگر کھاتا ہے اکٹھی ایک مطلب پکڑ کے، تو کہتے ہیں الا باذن رفقتی، اجازت اگر لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے دوستوں سے، وگرنہ بغیر اجازت کے یہ منع ہے، ٹھیک ہے. اس حوالے سے یہاں سے باب ہے. ان جبلۃ بن صہیب قال اصابنا عام سنۃ مع ابن الزبیر فرزقنا تمرا. حضرت جبلہ بن صہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا ان کی معیت میں ہمیں عام جو کہا سالی تھی تو وہ آ پہنچی. فرزقنا تمرن، تو ہمیں کھجوریں دی گئیں یا ہمیں کھجور عطا کی گئی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، کھجوریں اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے. رزقنا اگرچہ را زا اور قاف مادہ ہے تو رزق ہی سے مشہور ہے، لیکن رزقنا یہاں پر دینے کے معنی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما، یعنی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. تو یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، تو آپ نے بارہ سنی ہوگی. تو وہاں پر جو اللہم ارزقنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مادہ یہی ہے، تو وہاں پر دینے کے معنی میں ہے، رزق وہاں مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ استعمال ہوا ہے اور یہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے. تو وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یمر بنا ونحن ناکل. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں، یہاں پر یہ جو واو ہے یہ حالت حالیہ ہے، ٹھیک ہے، حال بیان کرنے کے لیے. کہتے ہیں اس حالت میں کہ ہم کھا رہے تھے، یعنی کھجوریں کھا رہے تھے. فیقول، تو انہوں نے کیا نصیحت فرمائی، لا تقارنوا، تم نہ جوڑو، تم ملا کر نہ کھاؤ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القرانی، بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ملانے سے منع فرمایا. ثم یقول، پھر انہوں نے کہا الا ان یستأذن الرجل اخاہ، مگر یہ کہ آدمی اپنے بھائی سے اجازت لے لے، ٹھیک ہے. تو وہی بات جو اوپر میں نے خلاصہ عرض کر دیا تھا، تو اس پر بھی اگر آپ تشریح پڑھیں اور دیگر سوچیں تو بہت سے آپ کو مدنی پھول ملیں گے. باب ما یقولہ ویفعلہ من یأکل ولا یشبع. کہتے ہیں کہ باب کس بارے میں، کہتے ہیں کیا کہے اور کیا کرے کہ جو کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا، مطلب بھوک پھر بھی باقی رہ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے، کیا پڑھے، کیا کرے. ان وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر نہیں ہوتے. سرکار نے فرمایا فلعلکم تفترقون، شاید کہ تم جدا جدا لہدہ ٹولیاں بنا کر لہدہ کھاتے ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، بات تو ایسے ہی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں کھاتے، مل کر نہیں کھاتے. سرکار نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، تم کھانے پر جمع ہو جاؤ، یعنی اکٹھے ہو کر کھایا کرو. واذکروا، اور تم نام لو، ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر تم کھایا کرو. یبارک لکم فیہ، تو ایسا کرنے سے ہوگا کیا، سرکار نے فرمایا کہ اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. فیہ، کھانے میں، تو ایسا کرنے سے تمہارے کھانے میں برکت دی جائے گی. باب الامر بالاکل من جانب الکسعۃ والنہی عن الاکل من وسطها یا وسطها، یعنی دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، وسطها اور وسطها. کہتے ہیں کہ باب حکم کرنا کس والے سے، کہتے ہیں برتن جو ہے، کسا کہتے ہیں پیالے کو، برتن اس کی جمع آتی ہے کساعن. تو برتن کے ایک جانب سے کھانا اور اس کے درمیان سے جو کھانا ہے یہ منع، ایک جانب سے کھانے کا حکم اور درمیان میں کھانے سے منع کرنے کا حوالے سے یہ باب ہوگا. اس میں بھی وہ زبردست
آداب سکھائے گئے ہیں فی ہی کہتے ہیں اس باب کے حوالے سے ایک فرمان ہے کہ وکل مما یلی کا متفق علیہ کما سبق، یعنی جیسا کہ یہ روایت گزر چکی ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آگے ہنستے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال البرکۃ تنزل وسط الطعام یا وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا البرکۃ۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، ہم جو لفظ بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تو یہ برکت نہیں ہوتا، برکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور را پر فتح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، درست لفظ یہی ہے برکت، چاہے آپ اردو میں کسی کو دعا دیں یا چاہے عربی میں دعا دیں تو یہ اسی طرح۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ برکت نازل ہوتی ہے کب، کہاں پر؟ وسط طعامی، کھانے کے درمیان میں، ٹھیک ہے، کوئی تھال وغیرہ ہے یا کوئی کھانا ہے اس کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم اس کے کناروں سے، یعنی ایک کناروں سے کھاؤ، طرفوں سے کھاؤ، ولا تأکلوا من وسطہ، اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی درمیان سے کھا لو گے تو وہ مطلب جو سارے کھانے میں ڈیوائیڈ ہونی تھی، تقسیم ہونی تھی یا پھیلنی تھی تو وہ پھر رہ جائے گی۔ وعن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کسعۃ یقال لها القراء يحملها اربعۃ رجال۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکار کے لیے ایک کسعۃ بڑا تشت تھا، جس کا نام کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں اس کو کہا جاتا تھا الغراء۔ اب سرکار علیہ السلام کا یہ بھی انداز ہے، سرکار کا ایک طریقہ کار اور سنت ہے کہ ہر چیز کا ایک نام رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا قصبہ اونٹنی، ٹھیک ہے، اسی طرح گھوڑیوں کے نام، گھوڑوں کے نام، تلواروں کے نام، امامہ شریف کے نام، پیالے کے نام، مطلب جو بھی چیز ہوتی تھی سرکار اس کا نام رکھا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کے نام رکھیں۔ آپ کے پاس ٹیبل ہے تو اس کا نام رکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ کی لائبریری ہے اس کا نام رکھیں، آپ کا موبائل ہے تو اس کا بھی کوئی نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی مطلب نسبت والا نام یا جیسے بھی، بہرحال اپنے عشق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو یہ ایسا برتن تھا یحملها اربعۃ رجال، جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، اتنا مطلب یہ بھاری تھا، وزنی تھا۔ تو فلما اضحوا، کہتے ہیں جب چاشت کا وقت ہوتا، ٹھیک ہے، وسجد الضحیٰ، تو جب سرکار کے صحابہ سارے مطلب دعا یعنی چاشت کی نماز ادا کر لیتے، سجدو یعنی نماز کے معنی میں، یعنی نماز ادا کر لیتے، اتیا بتلک الکساتی، پھر اس برتن کو لایا جاتا، یعنی وقد سرد فیہا، اور اس کی حالت کیا ہوتی تھی کہ اس کے اندر وہ جو سرید تیار ہوتا تھا، اس میں مطلب کھانا وغیرہ پک چکا ہوتا تھا، فالتفوا علیہا، تو پھر صحابہ نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوتے، ٹھیک ہے، التفات، ٹھیک ہے، تو مطلب متوجہ ہوتے، فالتفوا علیہا، یہاں پر علیہا یہ الیہا کے معنی میں ہے، یعنی اس کی طرف، اس پر نہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے، یہ الہ کے معنی میں ہوگا، الہ کے معنی میں۔ فلما کاثروا، پس جب صحابہ زیادہ ہو جاتے تو جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دوزانوں ہو کر بیٹھتے تھے، یعنی جس طرح تشہد میں اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس انداز میں حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سرکار کو اس انداز میں بیٹھ کر ایک عربی بولا، کہنے لگے ما هذه الجلسۃ، یہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے منکسر المزاج یعنی عاجزی والا بندہ بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر سرکش نہیں بنایا۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا کلو من حوالیہا، اس برتن کے کناروں سے کھاؤ، ودعو، اور رہنے دو، چھوڑ دو، ذروتہا، اس کا درمیان والا حصہ یا جو اوپر والا حصہ نا درمیان سے، تو وہ چھوڑ دو، کیوں؟ یبارک فیہا، اس میں برکت دی جائے گی، اس کی وجہ سے برکت دی جائے گی۔ ذروتہا لفظ استعمال ہوا، کہتے ہیں اس کا اعلیہا بکسر الزال ودمہا، زال کے کسرہ اور مطلب اس کو دمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذروتہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اعلیہا، یعنی اس برتن کا اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے، اس معنی میں یہ استعمال ہوا۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا ان کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔